یہ دیوبندی جماعت، تبلیغ جماعت جو گاؤں گاؤں دیہات دیہات قریہ قریہ پہنچ کر دین کا کام کرتے ہیں. آپ کے گاؤں میں نہیں ہے لیکن اڑوس پڑوس میں ہے، اڑوس پڑوس میں ہے آپ کے. یہ تبلیغ جماعت والے، ان کے علماء دیوبند، ہمارا ان سے اختلاف کہاں ہے؟ 100 سال کے اندر اختلاف ہے، 100 سال سے اوپر اختلاف نہیں ہے، 100 سے 150 سال اس سے اوپر اختلاف نہیں ہے. ان کے علماء نے اپنی کتابوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی جناب میں، ان کی بارگاہ باعظمت میں ایسے خبیث کلمات لکھے ہیں جسے پڑھنے کے بعد مومن کی روح کانپ جاتی ہے، جیسے خباثتوں کا خمیر. دیوبندی جماعت کا سریل امیر ملا اشرف علی تھانوی کہاں پیدا ہوا تھا؟ تھانہ میں. اور مرا کہاں تھا؟ پخانہ میں. اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب حفظ الایمان میں سرکار علیہ السلام کے علم شریف کو بچوں، پاگلوں، جانوروں، درندوں، جمی حیوانات کے برابر کہا ہے. کلیجے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ ایسی خبیث بات کہنے والا مسلمان ہو سکتا ہے؟ دیکھو مدینہ شریف میں اللہ کے رسول علیہ السلام مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، صحابہ کرام کا ہجوم ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک اعرابی اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آتا ہے، ایک بدو اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آتا ہے، کہتا ہے اللہ کے رسول میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، یہ بتائیے میرا اونٹ کہاں ہے؟ آنے کے بعد وہ سوال کرتا ہے. 2 لوگ اللہ کے نبی کی بارگاہ سے اٹھتے ہیں، یہ 2 لوگ مسلمان ہیں، نبی کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، رخ والضحیٰ کو دیکھتے ہیں، زلف واللیل کو دیکھتے ہیں، یہ دونوں مسلمان ہیں. یہ دونوں باہر نکل کر کہتے ہیں کیسا پگلا ہے، اگر اونٹ گم ہو گیا ہے تو جنگل میں تلاشنا چاہیے، کھیت کھلیان میں تلاشنا چاہیے. ارے نبی کو کیا معلوم اونٹ کہاں ہے؟ انہوں نے کتاب نہیں لکھی، انہوں نے مدرسہ قائم نہیں کیا، انہوں نے یہ عقیدہ قوم کو نہیں دیا کہ نبی سے زیادہ علم شیطان کو ہے، یہ نہیں کہا نبی جیسا علم بچوں، پاگلوں، جانوروں کو ہے. صرف اتنا کہا اگر اونٹ گم ہو گیا تو نبی کو کیا معلوم. یہ کہہ کر یہ لوگ واپس آئے تو بلبل سدرا حضرت جبریل امین قرآن کی آیت لے کر اتر رہے ہیں، قرآن کی آیت لے کر اتر رہے ہیں. اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا یہ بتاؤ یہاں سے جانے کے بعد تم کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول راستہ کٹنے کے لیے ہم لوگ ہنسی مذاق کر رہے تھے. قرآن کہتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ. جب آپ ان سے پوچھو تو یہ کہیں گے ہم ہنسی مذاق کر رہے تھے. قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. تم فرماؤ کیا اللہ، اس کے رسول اور اس کی آیتوں سے مذاق کرتے ہو؟ لا تعتذروا، بہانے نہ کرو. قد کفرتم، تم کافر ہو چکے ہو. بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد. زمانہ خیر القرون کا مسلمان، رسول اللہ کا دیدار کرنے والا مسلمان اگر یہ کہے اونٹ گم ہو گیا تو نبی کو کیا معلوم؟ قرآن کہتا ہے لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. بہانے نہ بناؤ، تم کافر ہو چکے ہو. ایمان لانے کے بعد 14ویں صدی میں انگریزوں کا نمک خار، نمک حلال ملا اگر یہ کہے نبی جیسا علم بچوں، پاگلوں، جانوروں کو ہے، بتاؤ کیا وہ مسلمان ہے؟ پیچھے والوں کا اس مسئلے میں کچھ اختلاف ہے کیا بھیا؟ ہو سکتا ہے یہاں بھی محقق لوگ بیٹھے ہوں. آج کل بڑے محقق لوگ پیدا ہو گئے، عجیب عجیب پیدا ہو گئے. ایک صاحب مجھ سے ٹکرائے، ٹکرانے کے بعد دہلی ایئرپورٹ پر تشریف لائے. ان کا وجود نامسعود جب میرے قریب آیا تو میں نے دیکھا جبل اللحم، گوشت کا پہاڑ. معلوم پڑتا تھا کہ ہندوستان کے وزیر رزق و خوراک ہیں. بولے مولانا آپ کہیں دیکھے دیکھے لگ رہے ہیں. میں نے کہا دیکھا ہوگا. بولے آپ کا اس میں گری کیا ہے؟ آپ کا اس میں گری. میں نے کہا کلیم حنفی. بولے اچھا آپ وہی ہیں جو فون پر مناظرہ کرتے ہیں؟ تو میں نے کہا فون پہ مناظرہ کرنا حرام ہے، شرک ہے، ناجائز ہے، کیا ہے؟ بولے نہیں کچھ نہیں ہے لیکن آج ہم سے بھی ہو جائے. تو میں نے کہا للہ یہ جگہ مناسب نہیں ہے، یہاں پر ہندو ہم دونوں کو مسلمان سمجھ رہا ہے، کہیں گا 2 ملا آپس میں کیوں لڑ رہے ہیں؟ تو ایک کام کرو باہر نکلو تو تمہارے ذوق کے مطابق تمہیں سامان دیا جائے. نہیں بولے آج ہی ہو جائے، یہی ہو جائے. تو میں نے کہا ہو جائے تو آئیے، اینی ٹائم موسٹ ویلکم فور ٹھکائی. لائیے تشریف.
آئے صاحب بولے مولانا وہ کیا ہے جو نہیں ملتا خدا سے جسے تم مانگتے ہو مصطفیٰ سے؟ تو میں نے کہا یہ کون سا مناظرہ ہوا بھیا؟ نہیں، بولے جواب دینا پڑے گا آپ کو۔ وہ کیا ہے جو نہیں ملتا خدا سے جسے تم مانگتے ہو مصطفیٰ سے؟ میں نے کہا سن، وہ چندہ ہے جو نہیں ملتا خدا سے جسے تم مانگتے ہو سعودیہ سے۔ نہیں مانگتے، اتنے بڑے گدہ الذی ہیں، اللہ کے سوا کسی سے مانگنا شرک شرک شرک۔ سید صاحب بمبئی میں میرا پروگرام تھا، نارائن نگر میں 12 روز کا پروگرام ہوتا ہے، الگ الگ مقرر ہوتے ہیں، تو سب کو بولنے کا موقع دیا۔ جب میری باری آئی تو پولیس اسٹیشن میں جا کر بیٹھے، بولے اس مولانا کو ہم نہیں بولنے دیں گے، بولے یہ بہت گالی دیتا ہے اور اس کے پوسٹر میں بھی گالی لکھی ہے۔ پولیس والے نے ہم کو بلایا، کہا بھیا آپ کیوں گالی دیتے ہیں ان کو؟ میں نے کہا نا میں تو گالی نہیں دیتا ان کو۔ بولے یہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ گالی دیتے ہیں اور آپ کے پوسٹر میں بھی گالی لکھی ہے، آپ کی تقریر نہیں ہونے دیں گے۔ تو میں نے کہا کہاں گالی لکھی ہے؟ تو ایک پولیس والا مسلمان کھڑا تھا، اس نے پوسٹر پڑھا، بولے یہ شعر پڑھو اس میں گالی ہے۔ پولیس والے نے شعر پڑھا، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس۔ تو ایک وہابڑا بولتا ہاں بس بس، ابلیس سے مراد ہم لوگ ہیں، ہم خود کہہ رہا ہے کہ ابلیس سے مراد ہم ہیں، ہم دیکھو ہم کو گالی لکھی کہ نہیں لکھی۔ تو پولیس والا کہہ رہا جب ابلیس سے مراد آپ لوگ ہیں تب تو بالکل صحیح، ان کی تقریر ہوگی اور ہونا چاہیے۔ علامہ نظامی صحیح کہتے تھے، وہابی بولتا مگر سمجھتا نہیں، عقل تو ہوتی نہیں۔ ان کا عقیدہ کیا ہے؟ حضور مر کے مٹی میں مل گئے، عقیدہ ہے نا۔ یہاں کوئی واقعی میں عالم بیٹھا ہو جو درس نظامی کا ماہر ہو تو اس سے پوچھنا، عربی زبان کی ایک لغت ہے لسان العرب، اور لغت کسی مسلک کی نہیں ہوتی، متفق علیہ ہوتی لغت، ڈکشنری۔ اس میں لفظ حضور کا معنی دیکھو، یہ کیا کہتے ہیں؟ نبی مر کے مٹی میں مل گئے۔ لسان العرب میں علامہ منظور افریقی رحمہ اللہ حضور کا معنی لکھتے ہیں قریب رہنے والا، پاس رہنے والا۔ یہ لوگ خود کہتے ہیں نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، گدھے کہتے بھی ہیں کہ قریب رہنے والے، اور پھر کہتے ہیں کہ مٹی میں مل گئے۔ یہی ان کے اندر ہے۔ علامہ نظامی فرماتے تھے وہابی بولتا ہے مگر سمجھتا نہیں، اور حقیقت ہے نہ ان کے بڑوں کے پاس عقل تھی نہ ان کے پاس عقل ہے۔ بک تو دیں گے، بکتے بھی نہیں ہے، بکتے ہیں۔ بک دیں گے لیکن معلوم نہیں کیا بکا۔ ایک صاحب بڑے تاؤ میں آئے، بولے مولانا آپ ہمارے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تو میں نے کہا تو مصیبت کون سی یار، میں تیرے پیچھے نماز کیوں پڑھوں؟ نماز کا وقت بھی تو نہیں ہے، تو ہے کون؟ بولے مولانا میں دیوبندی، میں دیوبندی۔ تو میں نے کہا سن، اللہ نے عورتوں کو 3 چیز نہیں دی۔ اللہ نے عورتوں کو نبی بنایا، ارے بولو بھائی، نبوت نہیں دی۔ کوئی خلیفہ عورت بنی، اللہ نے خلافت نہیں دی۔ اللہ کوئی امام عورت بنی آج تک، اللہ نے عورت کو نبوت بھی نہیں دی، خلافت بھی نہیں دی، امامت بھی نہیں دی۔ میں نے کہا سن، ہم اللہ کے بندے اور ہماری مسجد میں امام اللہ کا بندہ، تو بندے کی نماز بندے کے پیچھے ہوتی ہے، بندے کی نماز بندے کے پیچھے ہوتی ہے۔ اب میں اللہ کا بندہ اور تو دیو کی، اب بندے کی نماز بندی کے پیچھے ہوگی، بندے کی نماز بندی کے پیچھے ہوگی، اور بھی بندی کس کی؟ دیو کی۔ عقل تو ہے نہیں، بول تو دیں گے دیو بندی، اتنا گھٹیا نام ہے کہ نام سے ہی کراہت ہوتی ہے۔ بہرحال انہی دیوبندی مولویوں نے اپنی کتابوں میں یہ ساری خباثت لکھی ہے۔ یہ تو دیوبندی لنکا کا ایک راون تھا اشرف علی تھانوی، جس کی کتاب میں نے بتائی۔ ان کا دوسرا بڑا کٹھ ملا مولوی قاسم نانوتوی، اس نے اپنی کتاب تحذیر الناس میں سرکار کے آخری نبی ہونے کا 3 جگہ انکار کیا۔ کتنی جگہ؟ مسلمانوں کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ جتنے نبی آنے تھے آدم سے حضرت عیسیٰ تک آ گئے، لیکن جب بطن آمنہ سے آمنہ کا لال دنیا میں تشریف لایا تو اس حیثیت سے تشریف لایا کہ اب 7 طبق زمین اور 7 طبق آسمان میں نبی کی حیثیت سے کوئی پیدا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ نے سرکار کے دونوں شانوں کے بیچ میں مہر نبوت لگا دی ہے، اور یہ ارشاد فرما دیا کہ اب محمد الرسول اللہ کے بعد زمین کے 7 طبقات اور آسمان کے 7 طبقات میں کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا۔ لیکن دیوبندیوں کا عقیدہ ہے کہ نیا نبی پیدا ہو سکتا ہے۔ ان کے ایک اور ملا
मौलवी रशीद गंगोही ने अपनी किताब फतावा रशीदिया में अल्लाह के लिए झूठा होना मुमकिन लिखा है। और इतना ही नहीं, कौवे को हलाल भी लिखा है, खाने पर सवाब भी लिखा है। इनके एक और मौलवी खलील अहमद अम्बेठवी ने किताब बराहीन कातिया में शैतान के इल्म को हुजूर के इल्म से ज्यादा लिखा है। अब ऐसा नहीं है कि ये किताबें कुछ आजकल लिखी हों, 150 साल पहले ये किताबें लिखी गई, उसी वक्त छपी, आज तक छप रही है। लिखने वाले मरकर जन्नत से एक स्टाफ पहले पहुंचे, आज तक ये किताबें छप रही है, आज तक ये किताबें छप रही है। देवबंदियों का यह अकीदा है, मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, जितने बातिल फिरके हैं, देवबंदी हो, वहाबी हो, अहले हदीस हो, अहले कुरान हो, अगर आप इनसे बचना चाहते हैं तो इसके लिए दो बातें जरूरी हैं। एक है आप इल्म हासिल करो। यार एक बात बताओ, आप शहर में चले गए, या आपसे मैं यही पूछ लूं, इतना बड़ा मजमा बैठा है, कि सुन्नी होने के लिए क्या जरूरी है? एक आदमी सुन्नी नहीं है तो क्या वो काफिर होगा? नहीं पता। बेसिक सीखो यार, जरूरियात इस्लाम क्या है, जरूरियात अहले सुन्नत क्या है, हम सुन्नी क्यों हैं, अहले सुन्नत के अकाइद क्या हैं, और उन अकाइद की दलील कुरान हदीस में कहां है। इतना इल्म तो सीखो कि जब किसी वहाबी देवबंदी से मुकाबला हो तो आप कुरान हदीस की रोशनी में जवाब दे सके। इतना इल्म जरूर सीखो, अपनी औलादों को सिखाओ। जगह जगह मदरसे कायम है। इल्म सीखने के लिए उम्र का क्या लेना देना, आप बूढ़े हो चुके हैं, शर्म की कोई बात नहीं, सीखिए। अब देखो, मैं उस वक्त वहां था रूम में, एक साहब आए तो उनसे मैंने पूछा नमाज क्या है? बोले नमाज फर्ज है। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। नमाज क्या है? फर्ज है। फर्ज का मतलब मालूम है आप? औरत की शर्मगाह को फर्ज कहते हैं। अब उनको दाद और जीम में फर्क नहीं मालूम। आप पढ़ते हैं कुल हु अल्लाहु अहद, पढ़ते हो ना? क्या मतलब है इसका? कह दो अल्लाह झूठा है। अहद के माने झूठा। कुल हु अल्लाहु अहद, कह दो अल्लाह एक है। अरबी में मखरज बिगड़ने से माना बदलता है, मखरज बिगड़ने से माना बदलता। अल्लाह के बंदो, इतना दीन तो सीखो कि आपकी नमाज सही हो, रोजा सही हो, गुस्ल सही हो। आज क्या वजह है कि आप नमाज में खड़े होते तो पूरे हफ्ते का हिसाब कर लेते? उसकी वजह यह है कि नमाज में वसवसे आते हैं। वसवसे क्यों आते? जब वजू दुरुस्त नहीं होती, वजू की मसाइल आपको मालूम नहीं, पाकी नापाकी के मसाइल नहीं मालूम, रात में कपड़ा गंदा हो गया, कपड़े में 1 दिरहम से ज्यादा मनी लग गई, अब वही कपड़े घर के बाकी कपड़ों में मिलाकर धो रहे हैं तो सारे कपड़े नापाक हो गए। कपड़ा पाक करने का तरीका सीखो। अल्लाह के बंदो, सिर्फ बड़े बड़े जलसे करके नारे लगाकर काम नहीं चलने वाला, इल्मी तौर पर मजबूत होना पड़ेगा। आज जो हमारे लोग वहाबी देवबंदी बन गए, जब मैं उनसे पूछता हूं तो वो कहते मौलाना जब तक मैं सुन्नी था मुझे वजू करना नहीं आता था, मुझे गुस्ल करना नहीं आता था, इन लोगों ने मुझे नमाज पढ़ना सिखाया। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह के लिए संभल जाओ, इल्म दीन हासिल करो। अरे मेरे भाई, नबी ने फरमाया तलबुल इल्म, इल्म का तलब करना फरीज़तुन, फर्ज है, अला कुल्ले मुस्लिम, हर मुसलमान पर, सिर्फ उलमा पर नहीं है। उलमा ज्यादा इल्म हासिल करेंगे, लेकिन आप इतना इल्म तो सीखो जिससे वजू, गुस्ल, नमाज, रोजा, हज, ज़कात के मसले दुरुस्त हो। हम सुन्नी क्यों हैं? अहले सुन्नत के अकाइद क्या है? हम मुसलमान क्यों हैं? मुसलमानों के अकाइद क्या होने चाहिए? कम से कम इतना मालूम करने के लिए तो इल्म हासिल करो कि खाली न्याज कर करके पेट बड़ा करना है। जैसे असद साहब बैठे, लोग फौरन दौड़ गए, पूरा खाना साफ कर दिया होगा, खा खा के पेट बढ़ा रहे। अल्लाह के बंदो, अल्लाह कुर्बानी मांगता है और सुन्नी बेचारा बिरयानी मांगता है। दीन के लिए कुर्बानी पेश करो और खुदा के लिए कुरान करीम मखारिज के साथ पढ़ो। मैं ये नहीं कहता कि आप डायरेक्ट तर्जमा करना शुरू कर दें, अरबी लुगत लेकर आए और लफ्ज का तर्जमा करना शुरू करें। इतना कुरान सही पढ़ो कि आपकी नमाज सही हो जाए। आप में से कभी किसी ने किसी आलिम के पास जाकर ये कहा हजरत देख लीजिए मेरी नमाज कैसी है? कहा कभी? नहीं कहा। किसी आलिम को 100 रुपए 500 रुपए दिए कि हुजूर मेरी तरफ से रख लीजिए, मेरी नमाज दुरुस्त करवाइए?
نماز کے تعلق سے ہم لوگ بہت غفلت کا شکار ہے. اللہ کے بندو ہوش میں آؤ. عشق نبی کا دعویٰ کرتے ہو, نبی فرماتے ہیں کہ نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. آج یہی وجہ ہے کہ ہم لوگوں نے مسجدوں میں جانا چھوڑ دیا. وہابی دیوبندی ہماری مسجدوں پہ قبضہ کر رہے ہیں. نمازوں کی پابندی کیجئے, نمازوں کو صحیح کیجئے. اہل سنت